السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک لاجواب ویڈیو کے ساتھ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ذی الحج کے مہینے کے متعلق کچھ اہم باتیں رکھوں گا، اور بالخصوص جو اس مبارک مہینے کے پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت اور ان میں کیا کام کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش ہے۔ دعا اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین گرامی، بغیر کسی بات کو بڑھائے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں کتنے کام ہمیں پابندی کے ساتھ کرنے ہیں۔ تقریباً 6 ایسے کام ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہمیں اہتمام سے کرنے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، جس میں نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت اور اوابین کے نوافل پڑھنا، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کا بھی اہتمام کرنا۔ نمبر 2، روزہ، نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح جو قضا روزے آپ کے پہلے رہ چکے ہیں ان کو رکھا جائے، اور بالخصوص یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ بڑے ہی اہتمام اور بڑی ہی پابندی کے ساتھ رکھنا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آخر میں 9 ذی الحجہ کے متعلق ایک اہم وظیفہ بھی آپ کے نظر کروں۔ اگر اس میں ہم نہ بتلا سکے، ویڈیو لمبی ہوگی، تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کو 9 ذی الحجہ کے وظیفے کی بھی انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ تیسرا کام میرے دوستو، قرآن مجید۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ نمبر 2، جہاں تک آپ سے ہو سکے آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو حفظ کرنا شروع کریں۔ نمبر 3، قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر چاہے تو پڑھیں، چاہے تو سنیں، چاہے وہ کسی آڈیو کی شکل میں آپ کے پاس ہو، ویڈیو کی شکل میں ہو، کسی استاد سے سنیں۔ بہت سارے ثواب کی چیزیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں بڑی ہی مقبولیت حاصل ہے ان 10 دنوں کو، اور دوسروں تک قرآن کی تعلیم کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ نمبر 4، ذکر، دعا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بن جائے۔ تکبیرات، بالخصوص تکبیرات تشریق کا جو مقرر دن ہیں ان میں پابندی کے ساتھ ان کو پڑھا جائے، اور اسی طرح گناہوں سے بچا جائے۔ عید کے دن کی سنتوں پر عمل کیا جائے، عید کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جائے، عزیز و اقربا سے ملاقات کی جائے، ناراضگی دور کی جائے، صلح پیدا کی جائے۔ اسی طرح اپنے وقت پر خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، بیہودہ، بے مقصد اور لایعنی کاموں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچایا جائے۔ صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کیا جائے، چاہے جتنا بھی آپ کے پاس ہو۔ اسی طرح جو زکوٰۃ آپ کے ذمے ادا کرنا ضروری ہے، اس کی ادائیگی کا بھی ان دنوں میں اہتمام کر لیا جائے، اور اپنی کوئی ایک چیز جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیا جائے، اور سب سے بڑھ کر والدین، بیوی، بچوں اور عزیز و اقربا پر خرچ کیا جائے۔ 5ویں نمبر پر خدمت خلق، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، پڑوسیوں کی خبر گیری کی جائے، ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے کہ ان کی شب و روز کیسے گزر رہے ہیں،
اور ان کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کیا جائے اخراجات میں، کہ تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو۔ ضرورت مندوں کی ضرور مدد کی جائے اور دین کی تعلیم و تبلیغ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور اجتماعی کاموں میں خوب ہمت اور توفیق کے ساتھ اپنا حصہ شامل کریں۔ چھٹے نمبر پر آتی ہے عید اور قربانی۔ قربانی تک بال ناخن ہرگز نہ کاٹیں۔ نمبر 2، اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کریں۔ اور نمبر 3، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں تک اس کو تقسیم بھی کریں۔ مختصر عشرہ ذی الحجہ میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مزید اس میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے وہیں شہید ہو جائے۔ اسی طرح میرے دوستو، کچھ خاص باتیں ذی الحج کے کون کون سے اعمال ہیں، ان میں سب سے اول حج کا مہینہ، اس میں مبارک یہ کام ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے۔ حج کے مہینے کے اندر حج جیسا مقبول اور حج جیسا بڑا عمل لوگ ادا کرتے ہیں، خوش نصیب لوگ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خوش نصیبی نصیب فرمائے۔ حج کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، تکبیر، تسمیع، تحمید پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جاتی ہیں اور تلاوت قرآن مجید کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، نیکی کی دعوت، گناہوں سے روکنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور دن میں روزے اور راتوں میں اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی عشرہ ذی الحجہ کے متعلق۔ عشرہ ذی الحجہ کے متعلق مزید ایک بات ذہن میں رکھ لیں، 9 ذی الحجہ، یہ چیز بہت زیادہ پوچھنے میں آئی تو اس لیے آپ تک یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ تکبیرات تشریق کب پڑھی جائیں اور کب تک پڑھی جائیں، یعنی شروع کب کیا جائے اور ختم کب کیا جائے۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں پہلے وہ سنیں، پھر اس کے بعد وہ کب سے کب تک پڑھنی ہے یہ بھی بتا دیا جائے گا، اور پڑھنا کس درجے کا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات تکبیرات تشریق کہلاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ نے ان کلمات کو نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تب بھی، اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تب بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا واجب ہے، مگر ایک مرتبہ بلند آواز سے مرد پڑھے اور ایک مرتبہ ہلکی آواز سے عورت پڑھے۔ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مرد کے لیے بلند آواز سے پڑھا جائے گا
اور عورت آہستہ پڑھے گی، تو 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے اور 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ نے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ نے 1 مرتبہ تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ نے 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ سنت ہو جائے گی۔ تو 1 مرتبہ مرد ہوگا تو وہ اونچی آواز سے پڑھے گا، چاہے جماعت کے ساتھ ہے چاہے اکیلا ہے، اور اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو وہ آہستہ 1 مرتبہ یہ تکبیرات تشریق پڑھیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہماری زندگی میں شامل فرما دے۔